بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج جس کانسیپٹ پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے اور جو بہت غلط فہمی کا باعث بنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں سے ایک شادی ہے جو کہ موضوع بحث بنی ہے۔ وہ شادی ان کے کزن حضرت زینب بنت جہش سے ہے۔ یہ معلوم ہے کہ زینب بنت جہش جو ہیں وہ آپ کی جو کزن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اڈاپٹیڈ غلام، یعنی آپ کے اڈاپٹیڈ سن تھے جو زید بن حارثہ ہیں، جو جن کو آپ نے پہلے لبریٹ کیا، جن کو آپ نے آزاد کیا، جو آپ کے غلام تھے، اور پھر ان کو بیٹے کے طور پہ اڈاپٹ کیا۔ وہ ان کی منکوحہ تھیں، اور ان سے جب طلاق ہوئی حضرت زید سے، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے شادی کر لی۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہمارے ہاں موضوع بحث ہے کہ حضرت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حضرت زینب کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے، ایک مرتبہ حضرت زید کی ایبسنس میں وہ گئے۔ یہ واقعہ پورا مسلم تاریخ کی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ ابو جعفر طبری جو ہیں، ان کی جو تاریخ طبری ہے، اس میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں زید بن حارثہ کی عدم موجودگی میں ایک مرتبہ جب ان کے گھر گئے، تو وہ حضرت زینب جو تھیں وہ کپڑے بدل رہی تھیں، اور نعوذ باللہ اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، اور ان کا نعوذ باللہ اس معاملے میں ان کو ظاہر ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں ان کا دل مائل ہوا ان کی طرف۔ اور جب یہ بات حضرت زید کو معلوم ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ تو یہ بیان کیا جاتا ہے اسی تاریخ میں کہ پھر الٹیمیٹلی حضرت زید بن حارثہ نے زینب بنت جہش کو طلاق دے دی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر سکیں۔ یہ وہ پورا واقعہ ہے جو مسلمانوں کی تاریخی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعے کے بارے میں یہ مان لینا چاہیے کہ ایک ایسی لایانی چیز ہے، بالکل بے بنیاد چیز ہے۔ یہ اپنی بنیاد میں نہ صرف یہ کہ اس کی جو اسکرپشن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ سے مخدوش ہے، کیونکہ یہ واقعی جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ ایک پکا جھوٹا انسان ہے، اس کی نسبت سے تاریخی کتابوں میں آیا ہے، بلکہ خود یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، چنانچہ اس کو کسی طور سے بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کردار کی عظمت، ان کا جو بے داغ کردار ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کی جو موجودہ تصریحات ہیں، بیان کردہ تصریحات ہیں، اس کے بھی خلاف ہے، اور خود تاریخ کے اندر یہ ایک ایسی بے بنیاد چیز ہے اور ایسی جھوٹی چیز ہے کہ جس کو کسی طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر چونکہ اس کو بنیاد بنا کے بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حملے کیے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ مسلمانوں کی تاریخی کتابوں میں بیان ہوا ہے، اور اس میں جو کچھ بھی کیل و کال ہے انہی کتابوں میں موجود ہے، چنانچہ ان تاریخی کتابوں کے بارے میں جان لینا چاہیے، اور خاص طور سے اس واقعے کے حوالے سے اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ واقعی جو ہیں یہ ایک بہت غالی قسم کے اور جھوٹے قسم کے راوی تھے، جن کے بارے میں محدثین نے بہت جرح کی ہے ان کے کردار پہ، اور ان کو بالکل ناقابل التفات قرار دیا، ان کو متروک قرار دیا ہے، اور کسی طور سے بھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بیان کردہ روایت کو قبول کیا جائے۔ مگر چونکہ یہ مسلمانوں کی تاریخی کتابوں بیان ہو گیا، لہٰذا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ مسلمانوں کی جو بھی بات بیان ہو جائے ان کی تاریخی کتابوں میں وہ درست ہوتی ہے۔ تو میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ یہ خود قرآن مجید کی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔ قرآن مجید سے جو بات معلوم ہوتی ہے، اور اگر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں چونکہ حضرت زید بن حارثہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ غلاموں کا سٹیٹس جو ہے وہ سوسائٹی میں بلند ہو، تو انہوں نے ان کو آزاد کر کے اپنی جو کزن ہیں زینب بنت جہش، ان سے ان کا نکاح کروایا تاکہ اس کے ذریعے سے غلاموں کا جو سٹیٹس ہے وہ بلند ہو۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ یہ شادی جو ہے یہ چل نہیں سکی زیادہ، اور حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ کا کوئی نبھا نہیں ہوا، اور اس کی جو وجہ ہے بالکل ایک نیچرل سی وجہ ہے کہ آپس میں دونوں کے جو مزاج نہیں ملتے تھے۔ حضرت زینب جو تھیں وہ ان کے مزاج میں کسی قدر تمکنت تھی، اور حضرت زید بن حارثہ ظاہر ہے کہ چونکہ ایک آزاد کردہ غلام تھے تو وہ اپنے آپ کو ایک انفیریئر سمجھتے تھے ان سے، تو بہت کوشش کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود یہ معاملہ چل نہیں سکا۔ اور پھر اس معاملے میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی تھی، اور اس کو چاہا تھا کہ یہ ایک غلامی کی اصلاح کے طور پہ اس واقعے کو معاشرے میں رائج کریں، معاشرے میں اس کو آگے بڑھائیں، مگر چونکہ چل نہیں سکا، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر یہ واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ طلاق دینی پڑ جاتی ہے، تو چونکہ انہوں نے ہی حضرت زینب کو اس بارے میں ابھارا تھا کہ وہ یہ معاملہ کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتاً دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے اور طلاق کی نوبت آتی ہے تو پھر شاید ان کو خود ہی شادی کرنی پڑے تاکہ ان کی دلداری کر سکیں حضرت زینب کی۔ اور پھر خود قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں جو دوسرا پہلو تھا جس میں جو شادی کا باعث بنا وہ یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی جو منکوح
منکوحہ ہے، اس کی جو بیوی ہے، وہ عربوں کے ہاں بالکل سگے بیٹے ہی کی منکوحہ کے یا بہو کی جگہ پہ سمجھی جاتی تھی، اور یہ وہ رسم تھی جو عربوں میں ہاں رائج تھی، اور اس رسم کی بھی اصلاح کرنا ضروری تھی۔ یعنی منہ بولا بیٹے کی جو بیوی ہے اس کی وہ ہرگز حیثیت نہیں ہے کہ جو حقیقی بیٹے کی بیوی کی ہو سکتی ہے، مگر عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کی وہی حیثیت بن چکی تھی، لہٰذا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے وہاں پہ شادی ممنوع تھی۔ اس رسم کو بھی چونکہ ختم کرنا تھا، یہ بھی ایک ایسی کبھی چیز تھی جو صحیح دینی اصولوں کے بالکل خلاف تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہلوؤں سے، یعنی ایک تو یہ پہلو تھا کہ ان کو یہ ضروری تھا کہ حضرت زید اگر کسی وجہ سے طلاق دیتے ہیں، اور جو وجہ ہے بالکل واضح ہے کہ وہ ان کی جو شادی کا نباہ اس طرح سے اگر نہیں ہو رہا، تو پھر چونکہ یہ شادی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایماں پہ ہوئی تھی، ان کی ایک لحاظ سے ابھارنے پہ ہوئی تھی حضرت زینب کو، تو اگر کوئی واحد شکل رہ جاتی حضرت زینب کی دلداری کی تو وہ یہی ہوتی کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ شادی کرتے ہیں ان سے، اور بعد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود قرآن مجید نے یہ کہا کہ اس شادی کی یہ وجہ دوسری یہ بھی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی جو منکوحہ ہے، اس کی جو بیوی ہے، اس سے چونکہ شادی ممنوع تھی، اور یہ شادی کی ممنوع ہونے کو غلط ختم کرنا تھا، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کروایا۔ یہ پورا واقعہ ہے جو قرآن مجید میں اشارات میں بیان بھی ہوا ہے اور تفصیلات سے بھی بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ بات کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان ہو گیا تھا، یا ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے تھے، یا ان کو ایک خاص حالت میں دیکھ لیا تھا، جو ہماری تاریخی کتابوں میں بہت ہی بدنما طریقے سے، بدترین طریقے سے بیان ہوا ہے، اس کی سرے سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ جہاں پہ یہ واقعہ آیا ہے وہاں پہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت زید جو ہیں ان کا معاملہ جو تھا وہ بالکل ایک نیچرل طریقے سے ہوا، اور اس میں وہ نیچرل طریقے سے نبھا نہیں ہو سکا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے وہ ہرگز اس مفہوم میں نہیں تھا کہ وہ ان کو طلاق دیں۔ ان کا ایمان اگر تھا تو صرف اور صرف اس جگہ پہ تھا کہ وہ غلامی کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، وہ غلاموں کا سٹیٹس بلند کرنا چاہتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ بھی تھا کہ اگر یہ شادی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے اس رسم کی بھی اصلاح ہو جائے کہ منہ بولے بیٹی کی جو بیوی ہے وہ بھی ممنوع قرار دی جاتی تھی باپ پہ۔ تو یہ چیز تھی جو پورے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اس میں جو واقعہ تبری کی تاریخ میں بیان ہوا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ اپنی استناد میں بھی بالکل مجروح ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، واقعی ایک بالکل مجروح راوی ہیں، ایک چھوٹے لپاٹی آدمی ہیں، وہ ایک متروک آدمی ہیں، محدثین نے ان پہ جرح کی ہے، ان کی بنیاد پر اس طرح کی کوئی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں نے عرض کیا کہ خود قرآن مجید کی روشنی میں یہ جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے سامنے یہ اسکیم تھی پوری، جو ان کے پیش نظر تھی، جس کے تحت پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی جو الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وزوجناکہا، یعنی ہم نے آپ کو اس سے پیار دیا، گویا کہ یہ نکاح ہے، اس کا آسمان پہ پڑا گیا، خود اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو ایک لحاظ سے انیشیٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کی اس رسم کی اصلاح کے لیے یہ معاملہ کیا۔ اس میں کوئی دخل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش کا نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں یہ چاہتے تھے کہ یہ نبھے، یہ شادی نبھے، اور وہ دل میں ان کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ نہیں نبھے گی تو پھر ان کو اس معاملے کی دلداری کے لیے، اس معاملے سے، اس صورتحال کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے پھر کہیں شادی نہ کرنی پڑ جائے۔ اس معاملے میں وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھے کہ یہ کام ایسا نہ ہو، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مصلحت تھی لہٰذا یہ کام کیا گیا۔ اور یہ اس پورے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو حضرت زینب بنت جحش کی جو شادی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اصل میں کیا ہوا فیصلہ ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی سرے سے کوئی ڈیزائر یا کوئی خواہش شامل نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔